شاعر نے کیا خوب کہا، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ شاعر کہتا ہے پوری مخلوقیت میں، انسانیت میں جتنے انبیاء ہیں، ہر نبی کا اپنا مقام ہے، مرتبہ ہے، صفات ہے، کمالات ہے۔ ہر نبی کا اپنا مقام ہے، اس کی صفات ہیں، لیکن ان تمام صفاتوں کو جمع کرے تو اس سے گلدستہ محمد بنتے۔ کہہ دو سبحان۔ 1,24,000 انبیاء کی صفات کمالات کو جمع کرے تو اس سے کیا بنے گا؟ گلدستہ محمد بنے گا۔ میرا وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جذبہ تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولہ توحید ہو، اسماعیل کا ایثار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، اور یعقوب کی تسلیم و رضا ہو، یعقوب کی تسلیم و رضا ہو، الیاس کا وقار ہو، یوشع کا جہاد ہو، دانیال کی محبت ہو، اور یحییٰ کی پاکی ہو، زکریا کی عبادت ہو، اور عیسیٰ کا زہد اور تقوی ہو، اور سلیمان کی سیاحت ہو۔ قرآن بھی پکار ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر خدا پر خدائی ختم، اگر خدا پر خدائی ختم تو محمد مصطفیٰ پر مصطفی ختم۔ میری نبی کی سیرت بیان کرنا کسی کی بس کی بات ہے؟ بغداد کے ایک عالم نے میرے نبی کی شان، صفات، کمالات، انوارات کے بارے میں اشعار لکھے، اشعار لکھے، 1,00,000 کے قریب اشعار لکھے۔ کتنے؟ 1,00,000 اشعار میری نبی کی شان، مقام، منقبت کے بارے میں لکھے، لیکن بالآخر وہ مجبور ہوا اور اس نے آخر میں کچھ جملے کہے۔ کسی شاعر نے اس اردو میں ترجمہ کیا، اس نے کیا عجیب کہا، بولا تکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، تکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلب ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی۔ میری نبی کی صورت، سیرت، کمالات کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، میرے نبی کا مقام تمام انبیاء سے افضل ہے، اعلیٰ اور بالا ہے۔